إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ان دنوں میں بارش کی پیش گوئی ہے. کل بھی تقریباً سارا دن اور رات بارش ہوتی رہی, آج بھی اور کل کے لیے بھی بارش کی پیش گوئی ہے. آج یہ بتانا ہے کہ اس بارش سے ہم دینی اور شرعی اعتبار سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس بارش کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا قرار دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بار بار ذکر کیا جائے اور اس کے فضل کا اظہار کیا جائے. صلح حدیبیہ کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا اور رات کو بارش برسی اور صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام صحابہ تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا ہے
کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، کہ رات کی بارش نے میرے کچھ بندوں کو مومن بنا دیا اور ان کا ایمان تازہ کر دیا، اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا۔ یہ کہ بارش برس کر کچھ لوگوں کے ایمان کا سبب بن گئی، ان کے ایمان میں قوت آ گئی، تازگی، بہار اور نکھار پیدا ہو گیا، اور کچھ بندے اسی بارش کی بنا پر کافر ہو گئے۔ تو معاملہ اسلام اور کفر کا بن گیا بارش کے نتیجے میں۔ جب صحابہ نے اس کی تفصیل معلوم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب، واما من قال مطرنا بنوء کذا فهو مؤمن بالکواکب وکافر بی۔ جنہوں نے اس بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ بارش ہم اللہ کے فضل سے دیے گئے ہیں، یہ اس کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے، اسی کی دین ہے اور اسی کا فضل ہے، تو اس ایک ہی جملے نے ان کے ایمان کو تازہ کر دیا، ان کے ایمان کو اور قوی اور مضبوط کر دیا۔ اس ایک ہی جملے سے وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے خزانے سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں نے دور جاہلیت کے عقیدے کی بات کی کہ رات ہم نے فلاں ستارہ دیکھا تھا، وہ جب بھی نمودار ہوتا ہے تو بارش برستی۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بارش کے برسنے میں اس ستارے کی تاثیر ہے۔ انہوں نے اللہ کے فضل کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس ایک ہی جملے سے یہ لوگ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کفر کر بیٹھے، اور ان کا تمام تر ایمان جو ہے وہ ستارے کی تاثیر پر قائم ہوگی، جو کہ کفر۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی بارش دیکھیں، اس کا برسنا دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کا ذکر کریں، اور ساتھ یہ عقیدہ بنا لیں کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے، وہ سب اللہ کے امر سے ہے۔ اس میں کسی دوسری شے کی کوئی تاثیر نہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جب نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اور یہ بیٹا تمام بیٹوں کی بنسبت بڑی عمر میں فوت ہوا، تقریباً 1.5 سال کی عمر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ لاحق ہوا، وہ آپ کی جھولی میں دم توڑ رہا تھا، تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ان القلب یحزن، ان العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل بڑا حزین اور غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی الفاظ ادا کریں گے جن میں پروردگار کی رضا ہے۔ کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کر دے، لیکن میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی کا صدمہ بہت ہے، اور واقعی صدمہ تھا۔ اور سارے صحابہ بھی بڑے ملول اور بڑے حزین تھے۔ نبی علیہ السلام کی پریشانی صحابہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سیدنا حسن کو اٹھا لیا، چھوٹے بچے تھے وہ، اور اپنے گھٹنوں کے بل چلتے چلتے مسجد میں آ گئے۔ بڑا آپ کو پیار ہے، آپ ممبر سے اترے اور اسے اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ به بین طائفتین عظیمتین من المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ اس کے ذریعے ان قریب مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ آپ کی پیش گوئی تھی۔ صحابہ نے اس حدیث سے ایک تو اس کا ظاہر ہے کہ حسن صلح کرائیں گے دو جماعتوں کے بیچ اور اختلاف ختم کریں گے، مگر صحابہ نے ایک نقطہ اور اس سے لیا کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا تبھی تو دو جماعتوں کے بیچ صلح کا کردار ادا کرے گا۔ نبی اسلام کے سارے بیٹے پیدا ہوتے ہی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے اور آپ کو غمگین کر کے بڑا صدمہ آپ کو لاحق ہوا، مگر یہ حسن آپ کا نواسا یہ بچپن میں جدائی کا داغ نہیں دے گا، بڑا ہوگا، اس قابل ہوگا کہ دو جماعتوں کے بیچ میں صلح کا کردار ادا کر سکے۔ اور پھر تاریخ میں یہ بات ثابت کی، سن 40 ہجری کے واقعات میں صلح کا یہ سارا پروگرام دنیا نے دیکھا۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ جن کی اہل مدینہ نے بیعت کر لی تھی، سیدنا علی کی شہادت کے بعد، اور اہل شام نے امیر معاویہ کی بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اختلاف کی چنگاری بڑک رہی تھی، جناب حسن نے اپنی امارت سے تنازل اختیار کر لیا اور امیر معاویہ کے حق میں بیٹھ گئے۔ یوں ایک فتنے کا سدباب کیا آپ نے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ تو بات تھوڑی سی دور نکل گئی۔ ابراہیم آپ کا بیٹا آپ کی جھولی میں دم توڑ گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور دل میں ایک صدمہ ہے۔ باہر یہودیوں نے ایک شوشہ چھوڑا، ابراہیم کی وفات پر سورج گرہن ہوا ہے، اس میں سورج گرہن بھی ہوا۔ انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ جب کوئی مشہور شخصیت پیدا ہوتی ہے یا فوت ہوتی ہے تو چاند یا سورج کو گرہن لگتا ہے۔ ابراہیم چونکہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے، ایک مشہور شخصیت کا بیٹا ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا۔ اب نبی علیہ السلام صدمے سے دوچار، لیکن آپ نے طویل نماز پڑھائی سورج گرہن کی، لمبے لمبے سجدے اور رکوع، حتیٰ کہ وہ گرہن ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پر لگتا نہ کسی کے مرنے پر لگتا، یعنی آسمانی یا زمینی حوادث میں تغیر اور تبدیلی اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ چاند گرہن اللہ کے امر سے لگتا ہے، سورج گرہن اللہ کے امر سے لگتا ہے۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا اور جھنجھوڑتا ہے۔ اتنے بڑے سورج کو، چاند کو میں نے ایک امر سے بے نور کر دیا، تو اے ابن آدم تیری کیا ہستی ہے، کیا تیری حیثیت ہے، کس زعم پر تو گناہ کرتا ہے؟
اور معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ کرن دیکھو تو فافزعوا الی الصلاۃ، سارے کام چھوڑ کے نماز ادا کرو، گھروں سے نکل آؤ، اپنے بازاروں سے نکل آؤ، مسجد کو آباد کرو اور گرن کی نماز ادا کرو۔ تو آپ نے جو ایک فکر رواج پانے کا اندیشہ تھا کہ کسی مشہور شخصیت کی موت یا پیدائش پر سورج گرہن لگتا ہے، اس کو توڑا۔ یہ عقیدے کی خرابی، بہت بڑی خرابی، ہر تغیر اللہ کے امر سے ہوتا ہے، ہر تبدیل اللہ کے امر سے رونما ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ آپ نے سمجھایا اور اس موقع پر پیش کیا۔ اسی طرح یہ جاہلی عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ، جس کو 9 عربی میں بولتے ہیں، اردو میں 76 بولتے ہیں، جب وہ نمودار ہوتا ہے تو بارش لے کر آتا ہے، بارش برستی۔ حالانکہ بارش کا برسنا اللہ کے امر سے ہے، لہذا جب بھی بارش برسے، بارش آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمیں عطا ہوئی، اللہ کے فضل کا ذکر کریں، اس کی عطا اور اس کی دین کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بات رکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد کرنے کا جو موقع آپ کے سامنے آئے اسے ضائع نہ کریں۔ کوئی کامیابی ملے اس کو اللہ کا فضل کہو، کوئی نعمت ملے اس کو اللہ کا فضل قرار دو اور اس کا بار بار اظہار کرو، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے، وہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمد اللہ او شرب شربۃ فحمد اللہ۔ اللہ اس بندے سے بہت راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اور ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ الحمدللہ کہنے میں یہ بات پہ نہاں ہے کہ وہ پانی کے اس گھونٹ کو اور کھانے کے اس لقمے کو اللہ کا فضل قرار دے رہے۔ اللہ اسی بات پر راضی ہو جاتا ہے، ایک گھونٹ پانی کے پینے پر اللہ کا شکر ادا کر اللہ راضی ہو جاتا ہے، ایک لقمہ کھانے پر الحمدللہ کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بارش تو بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمتوں کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ شریعت نے بارش کو ایک بڑی نعمت قرار دی ہے، جس کی ایک دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث حد یقام فی الارض خیر لهم من ان ينظروا 40 صباحا، اسی زمین پر ایک حد قائم کر دی جائے، ایک حد، یہ ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ ایک زانی کو سنسار کر دیا جائے، یہ ایک شرابی کی پشت پر کوڑے مار دی، یہ شرعی حدود ہے۔ ریاست مدینہ کا نظام ہے، ریاست مدینہ کا نام تو بہت لیتے ہیں مگر حدود اللہ سے کوسوں دور ہے، بلکہ ریاست مدینہ کے چمپئن ان حدود کو ظلم قرار دیتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے۔ فرمایا کہ ایک حد جس زمین پر قائم کر دی جائے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس قوم کو نوازتا ہے۔ کتنا نوازتا ہے؟ 40 دن پوری زمین پر رحمت کی بارش ہو تو اس بارش سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ زمین کتنا زیور آپ کو دے گی، کتنے باغات آپ کو ملیں گے، کتنی فصلیں آپ کی شاداب ہوں گی۔ 40 دن کی بارش کے نتیجے میں جو رحمتیں اور برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اللہ اس سے بڑھ کر اس قوم کو عطا کرے گا جو ایک حد قائم کر دے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور بار بار اس کے فضل کا اظہار ہونا چاہیے۔ میں بتا رہا تھا کہ جو موقع آپ کو ملے اس کے فضل کے اظہار کا، اس کو کھونے کی کوشش مت کرو، ہم کھو دیتے ہیں۔ مثلا ایک جملہ یہ ہے، اگر ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے یا ہمیں کوئی کاروباری نفع ہوتا ہے، مبارکباد دی جاتی، مبارک ہو آپ کو فلاں نفع ہوا،
فلاں کامیابی ملی. ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کی دعا، کہ آپ کی دعا سے. یہ جملہ غلط ہے، مت استعمال کرو اس کو. جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو چیز آپ کو دی اس کی دعا سے دی. بہت سی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. جھوٹ ہے یہ. کہ آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی آپ کو ماں کی دعا سے ملی؟ نہیں، یہ موقع ہیں اللہ کے فضل کے اظہار کے. کوئی کامیابی ملے، کوئی نعمت حاصل کی، اللہ کا فضل، اس کی دین، اس کی عطا ہے. یعنی ایک اہم موقع کو آپ برباد کر دیتے ہیں ایسے جملے پر کہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے اظہار کا جو موقع آپ کو ملے اس کو کھونے کی کوشش مت کرو. اس سے پوری طرح استفادہ کرنے کی کوشش کرو کہ پروردگار کی رضا کا باعث ہوگا اور اس کی محبتوں کا باعث ہوگا کہ میرے بندے نے میرے فضل کا ذکر کیا، میری نعمت کو میری طرف منسوخ کر دیا. اس سے نعمتیں اور بڑھتی ہیں. ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ایک بستی کا ذکر ہے یہاں پہ. وہ بستی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال تھی. ہر جگہ سے روزی پہنچ رہی تھی. ایکسپورٹ امپورٹ بڑی قوی تھی، بڑی منفعت کے سودے کر رہی تھی، مالا مال تھی اللہ کے فضل سے. لیکن فکفرت بانعم اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کر بیٹھی. کفر کیا ہے؟ نعمت اللہ کی ہے، منسوب غیر اللہ کی طرف کر دیا. بیٹا اللہ نے دیا ہے اور نام کیا؟ حضور بخش پیرا دیتا. یہ اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دو لباس پہنا دیے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اس قوم پر بھوک مسلط کر دی، فاقے مسلط کر دیے. جو قوم مالا مال تھی اللہ کی نعمتوں سے، عزت کی فراوانی تھی، اللہ نے اس قوم کو تلاش کر دی. دوسرا لباس خوف کا لباس. ہر طرف سے خوف مسلط ہو گیا، ڈر مسلط ہو گیا. اندیشوں میں گھر گئی وہ قوم، نعمتیں سلب ہو گئی، سلامتی چھن گئی، امن مفقود ہو گیا. اور وہ قوم رزق کے دانے دانے کو ترسنے لگی صرف ناشکری کے عمل کی بنا. میرے دوستوں اور بھائیوں، عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے انعامات کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی بنیاد، سب سے بڑی بنیاد. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی عبادت کر لو. یہ خانہ کعبہ جو ہے، جو اس کا رب ہے، اس کی عبادت کر لو. تمہیں جب بھی بھوک لگے گی کھانا ملے گا، اور جب بھی تم پر خوف آئے گا امن مل جائے گا. تمہارے دو ہی مطالبے ہیں. تم کو امن چاہیے، سلامتی چاہیے، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، اور وقت پڑنے پر تمہیں کھانا چاہیے. دونوں چیزیں ملے گی. تم نے کیا کرنا؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی. معنی اقتصادیات کا استحکام اور معیشت کی مضبوطی عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط ہے. یہ اللہ کا حق ہے، اس حق کی حفاظت کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو کیا تعلیم دی؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسول اعلم. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. یہ جملہ کب کہنا چاہیے؟ جب بات امور شریعت کی ہو، جب بات سوال امور شریعت کا ہو، تو اس کا جواب اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شارع ہے، رسول اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی اترتی. لیکن بات اگر امور قدریہ کی ہو، مثلا سوال ہو کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے.
اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ بہتر جانے۔ یہ امور قدریہ، امور قدریہ میں علم اور معرفت اللہ کے پاس ہے اور کسی انسان کے پاس نہیں۔ امور شرعیہ میں اللہ اور اس کا رسول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی اتری، اللہ نے اپنا دین بھیجا، یہ فرق اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق اللہ ہے اگر عباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں اپنے بندوں کو، ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی توحید کو سمجھیں، اور دوسرا کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ میں نے ان کو دو قرار دیا ہے، توحید کا اقرار اور اعتراف، اور ہر قسم کے شرک کی نفی۔ اگر تم یہ دو حق ادا کر دو، حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، پھر بندوں کا اللہ پر ایک حق قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندوں کو کبھی عذاب نہ دے، جنت عطا فرما دے۔ اور جنت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت؟ جب حق توحید کی حفاظت پر جنت دے سکتا ہے، دنیا تو معمولی شے ہے، اس کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء۔ اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دے، لیکن کوئی حیثیت نہیں، دے رہا ہے وہ سب۔ دنیا ایک بے حیثیت ہے، دین اصل چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی الدین لمن یحب، یعطی الدنیا لمن یحب من لا یحب، ویعطی الدین من یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے ہر ایک کو، محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین اس کو دے گا جس سے اللہ کو محبت ہو، دین کا فہم اس کو دے گا جس سے اللہ کو محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ معیار، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا حق توحید، اس کی حفاظت کرو گے اللہ تم کو جنت دے گا، عذاب نہیں دے گا۔ جب جنت جیسی عظیم نعمت مل گئی، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں بھی مالا مال کر دے گا حق توحید کو، یہ شکر ادا کرنا اور اس کی نعمت کو اسی کی طرف منسوخ کر دینا، یہ ایک ایسا حق توحید ہے جو اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں پر چن چن کر غیر اللہ کے نام الاٹ کرو گے، یہ پرلے درجے کا شرک اور نحوست ہے۔ برکتیں چھن جائیں گی، نعمتیں چھن جائیں گی، کلاش ہو جاؤ گے، بچہ بچہ مقروض ہو جائے گا، قدم قدم پر درگاہیں، ان کے طواف ہو رہے، مجاورتیں ہو رہی، سجدے ہو رہے۔ اولاد کہاں سے ملتی ہے؟ فلاں دربار سے ملتی، روزی کہاں سے ملتے؟ فلاں دادا گنج بخش، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا۔ ایک ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام ہم نے منسلک کر دیا، تو پھر یہ قوم کہاں سے مالا مال ہوگی؟ اے قوم، تو حق توحید کو سمجھ لیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق اطاعت کو پہچان لے، تجھ پر آسمان سے سونے کی بارش ہو۔ اللہ تعالیٰ بارشیں دے رہے ہیں، حالانکہ اس کے مستحق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لَوْلَا الْبَهَائِمُ وَلَمَا تُمْطَرُ، اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بارش دیتا ہے اس لیے کہ زمین پر جانور موجود ہیں، وہ کہاں سے پیئیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ تو بعض انسان ایسے ہیں حق توحید کے باغی، اللہ ان کو بارش نہیں دے رہے کہ زمین پر کتے اور سور بھی ہیں، وہ کہاں سے پیئیں گے؟ تم کتوں اور سوروں کی خاطر تمہیں بھی مل جاتے، ورنہ اس قابل نہیں ہے جو اللہ کی غیرت کو دلکارتے ہو شرک کر کے
حق توحید سے بغاوت اختیار کر کے اس قابل نہیں کہ تم کو بارش دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اذا انعم اللہ علی عبد علی ما فیہ فهو من اللہ استدراج۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، اللہ تعالیٰ اگر بندے کو نعمت دیتا ہے اس کی نافرمانی کے باوجود، اس کے شرک کے باوجود، بدعت کے ارتکاب کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود وہ اترانے کی کوشش نہ کرے، خوش ہونے کی کوشش نہ کرے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں، شرابیں بھی پیتا ہوں اور میری انڈسٹری بھی نفع میں ہے، روزانہ پروفٹ آ رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، شرابیں بھی پی رہا ہوں، معصیت بھی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، بدعت کا مرتکب ہوں، شرک کا مرتکب ہوں، خوش نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ڈھیل ہے۔ یہ بڑا خطرناک اقدام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اور گناہ کرے، اس کو ایک ہی دفعہ پکڑو اور شدید ترین عذاب دو، یومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ پھر پکڑوں گا اس کو، پھر ایسے عذاب میں چھوڑ دوں گا کہ وہ عذاب ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو بندہ اگر نیکیاں کرتا ہے وہ نعمت کا مستحق ہے، لیکن گناہ کرنے والے کو اگر نعمت ملتی، رزق ملتا ہے، کاروبار بحال ہے، فیکٹریاں لگ رہی ہیں، تو سمجھو اللہ نے ڈھیل دے رکھی کہ میں تو نافرمان ہوں اس کا، چن چن کر گناہ کرتا ہوں، چن چن کے اس کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام لگا رہا ہوں، اور میرے کاروبار خوب پھیل رہے ہیں، پھل رہے ہیں۔ اس پر خوش نہ ہو، اس پر وہ روئے، اس پر پریشان ہو کہ مجھے کیوں مل رہی ہے، مانا اللہ مجھے ڈھیل دے رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تمہیں ڈھیل دیتا ہوں لیکن یاد رکھو جو میری چاڑ ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اس ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھو، تمہیں دے رہے یہ بتا دو اتنا تاکہ تمہاری سرکشی اور بڑھے، گناہ اور بڑھے، طغیانی اور بڑھے، پھر تم کو پکڑوں گے۔ تو اس نقطے کو ہم نے تفصیل سے عرض کر دیا کہ بارشوں کا موسم ہے، اس کو اللہ کا فضل قرار دو، کسی کی دین ہے، اللہ کی دین ہے، ہر نعمت اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے آتی۔ دوسرا ایک اور اسلوب، ایک اور امر بارشوں سے مستفید ہونے کا، شرعی استفادے کا، بارشوں میں دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان لا ترتان، مصدر حاکم کی روایت ہے، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے۔ الدعاء عند النداء، اذان کے بعد دعا، اذان کے بعد دعا، والدعاء تحت المطر، اور بارش کے نیچے دعا، بارش برس رہی ہے، آپ کھڑے ہوں اور دعا کریں۔ بارش میں نہانا، جسم کو بھگونا، کپڑوں کو بھگونا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ ایک بار صحابہ کہتے ہیں سفر میں تھے، بارش برس پڑی، تو رسول اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ آ گئے اور کچھ اپنا کپڑا بھی سرکا دے جسم سے، اور بارش آپ پر برسی، آپ کے جسم اظہر پر اور آپ کے لباس پر، اور آپ فرمایا کہ انہ حدیث عہد بربہ، اس وقت جو سب سے قریبی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ یہ بارش ہے، لیٹسٹ اللہ کی نعمت بارش ہے۔ اللہ نے اس وقت جو اپنی آخری نعمت پیدا کر کے ہمیں دی وہ بارش ہے، نہاؤ اس میں، جسم کو تر کرو، اللہ کی رحمت ہے۔ اور بارش میں دعا قبول ہوتی، کیوں؟ وہ ذات رحمت برسا رہی، مان رحمت جوش میں، تم بھی مانگو، اپنی حاجتیں مانگو کہ یا اللہ تو بارش برسا رہے، اپنی پوری مخلوق کو سیراب کر رہے، یہ تیری رحمت کے نتائج ہے، رحمت کے آثار ہیں، میرا فلاں کام بھی کر دے، فلاں کام بھی کر دے، اس کی رحمت جوش میں مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آپ
دیکھیں کسی بھی بندے پر تو اپنی درخواستیں پیش کر دو، اللہ خوش ہوگا۔ اپنی درخواستیں پیش کر دو۔ کسی بندے پر کوئی نعمت دیکھی، ہمارے دو کردار ہیں، ایک حسد اور بغض کا۔ ہم تنگی محسوس کرتے ہیں، اڑتے ہیں، جلتے ہیں، یہ نقصان دہ۔ حسد ایک خطرناک بیماری۔ حسد کا معنی یہ کہ تم اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہو۔ تقسیم اللہ کی ہے، اسے دے دیا، آپ کو نہیں دیا، اس کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہو۔ اور حسد کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، تم تقدیر کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ حسد ایک بڑا خطرناک مرض ہے۔ نہیں، آپ نے اس نعمت کو دیکھا، کوئی فلاں کے پاس عالیشان بنگلہ ہے، بہترین کار ہے، خود مانگنا شروع کر، تو نے اس کو بھی مجھے بھی دے۔ کسی کی نعمت دیکھ کر طلب کرنا یہ قبولیت کا باعث ہے۔ بارش ایک نعمت ہے، آپ اپنی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ حدیث موجود ہے، پھر اللہ کے پیغمبر کا فرمان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لیٹسٹ نعمت ہے، اور نعمتیں مانگو۔ رحمت الہی جوش میں وہ عطا فرما ہے، بارش برسا ہے، تم اور طلب کرو اور مانگو۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں، سیدنا زکریا علیہ السلام ایک بیٹے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، نبی کیوں نہ؟ آخری پاور اللہ کے پاس، قبول کرنا یا نہ کرنا۔ اور بعض تفسیر روایتوں کے مطابق 120 سال گزرے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ بیٹا کیوں مانگ رہے تھے؟ کچھ ذاتی انسیت کے لیے نہیں، بلکہ یارث ہو نہیں، یارث من آل یعقوب۔ بیٹا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے بعد میرے توحید کے مشن کا وارث ہو، توحید کا کام کون کرے، اس مشن کا وارث ہو۔ دعا قبول نہیں ہو رہی، 120 سال گزر گئے۔ یہ تفسیری روایت ہے۔ مریم کے پاس گئے، مریم علیہ السلام کے پاس، جن کی کفالت ان کے ذمہ تھی۔ دیکھا کہ مریم کے سامنے تازہ پھل پڑے ہوئے، نہ ان پھلوں کا موسم، نہ منڈیوں میں پھل موجود ہیں۔ انا لکی ھذا، مریم نے کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ تو ہے اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کر۔ زکریا علیہ السلام وہیں شروع ہو گئے، یا اللہ تو نے مریم کو پھل دے دیے اور بے موسم پھل دیے، اولاد کا موسم میرا بھی نہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، بیوی 5 ہے، لیکن تو موسموں کا محتاج نہیں، مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ انہیں ایک نعمت دیکھی جو اللہ نے عطا کی ہے، اس نعمت کو دیکھ کر اپنی دعائیں یاد آ گئی، اپنی درخواستیں یاد آ گئی۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، دعائیں جاری ہیں، فرشتہ پہنچ گیا خوشخبری لے کے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے یحییٰ علیہ السلام بیٹا، اس کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ لیکن کسی کی نعمت دیکھی، اپنی درخواستیں یاد آ گئی، مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ بجائے حسد کے، بجائے کڑنے اور چلنے کے، حسد اور کڑنا اور چلنا یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا انکار ہے۔ اپنے لیے مانگو۔ یہ بارش یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برستی ہے، بڑے اس میں خزانے چھپے ہوئے، تو آپ اپنے لیے مانگے اور مانگے، اللہ پھر اور عطا کرے گا۔ رحمت الہی جوش میں اور درخواستیں بھیجو اور اپنی طلب اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا۔ یہ سارے خزانے اسی کی، ساری نعمتیں اسی کی، وہ دیتا ہے تو اس کی عطا میں کمی نہیں آتی، بالکل۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد ثم سألونی، میرے بندو اگر تم سب کے سب آ جاؤ، انسان بھی اور جن بھی، جن انسانوں سے زیادہ وہ بھی آ جائے، تم بھی آ جائے،
جو پیدا ہو کے آج تک مر چکے وہ آج زندہ ہو کر آ جائیں، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونے وہ بھی آج پیدا ہو کر آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے ایک ہی وقت میں مانگے، ایک ہی وقت میں، باری کی ضرورت نہیں، ایک ہی وقت میں، باری باری نہیں، ایک ہی وقت میں مانگے، اپنی زبان میں مانگے جو آپ کی زبان، اور جو چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے، میں سب کو دیتا جاؤں، جو مانگتے جاؤ دیتا جاؤں دیتا جاؤں، تو سب کو دینے کے بعد میرے جو خزانے ان میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقض ذلك من عندي الا ما ينقض النسبة من الماء الى اصغر البحر، سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال دو، کتنا پانی کم کرے گی؟ اتنی کمی بھی میرے خزانے میں نہیں ہے۔ مانگو اس سے، مانگو گے خوش ہوگا، اس سے مانگو گے وہ خوش ہوگا، انسانوں سے مانگو گے انسان ناراض ہوں گے، اس کا در ہر وقت کھلا ہے۔ اور یہ عظیم نقطہ ہے توحید، تو بارش میں توحید کی عقیدے کے تعلق سے بے شمار جو ہے وہ فضائل ہیں، بے شمار ایسے امور ہیں جن میں عقیدے کی کتیاں سلجھتی ہیں، اور عقیدے کا جو معنی جو واضح ہوتا ہے، یہ وہ امور ہیں جن امور کو سامنے رکھ کر ہم بارش کے تعلق سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس میں نہانا باعث رحمت ہے، اور نہاتے میں دعا کرنا قبولیت کا سبب ہے، اس کو اللہ کا فضل قرار دینا نقطہ توحید ہے، اللہ کی رضا اور محبت کا باعث ہے، اور دعائیں مانگنا یہ قبولیت ہے۔ یہ وہ شرعی فوائد ہیں جو بارش کے تعلق سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک تابعی سے محمد بن منکدر، محدث ہیں، بہت بڑے تابعی، اللہ کی خشی سے رونے والے، جب بھی روتے آنسو بہتے تو آنسوؤں کو پورے چہرے پر مل لیتے کہ تیرے پیغمبر کی حدیث ہے، جہاں تیری خشیت کے آنسو چلے جائیں وہاں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، میرے چہرے کو جہنم سے بچا دے۔ یہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، فجر کی نماز، بلکہ نماز سے قبل چلے گئے، تہجد کا وقت تھا، تہجد ادا کرنا شروع کرنے لگے، پیچھے کسی کی آواز آئی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، کہ یا اللہ آج سارے شہر والوں نے بارش کی دعا کی، تیرا حکم نہیں آیا، بارش نہیں برسی، یا اللہ میری درخواست ہے بارش عطا فرما، بارش عطا فرما۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر ہیں، بادل برسنے لگے اور چھنا چھن بارش برسنا شروع ہوگی۔ محمد بن منکدر حیران، یہ کون شخص؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی دوستی، کیسی صلح کر رکھی ہے کہ درخواست ابھی زبان پر اور قبولیت آ گئی۔ یہ شخص محبت اور دوستی کے قابل، نفل ادا کر رہے ہیں، اس پر بھی لکھا ہے کہ یہ کون، اس کو پہچان لوں تاکہ اس سے دوستی اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ اگلی بات سننے والی، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی، ابن منکدر فرماتے ہیں کہ اذان سنی، مسجد میں اور وہ تھے، کیوں ہی اذان ہوئی مسجد سے باہر چلے گئے، مسجد سے نکل گئے، اور جب علاقے کے لوگ مسجد میں پہنچے آئے ان کے ساتھ وہ بھی آ گئے۔ تاثر کیا دیا؟ ابھی آ رہا جو رات بھر کر دعائیں کرنا، رونا، گر گرانا، نوافل کی ادائیگی، اس کا کسی کو احساس نہ ہو، اذان سن کے باہر چلے گئے، اہل محلہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تاکہ رات کا میرا عمل کسی پر ظاہر نہ، کسی پر واضح نہ۔ نماز فجر کی ہوئی، میں اس کے پیچھے چل دیا، چلتے چلتے کٹیا میں داخل ہوا، جھونپڑی تھی، میں بھی اس میں داخل ہوا اور جا کر ساری بات اس کو سنائی۔ وہ پریشان ہو گیا، خوش نہیں ہوا، پریشان ہو گیا۔ اب محبت کی باتیں ہوئی، اللہ کی رضا کی باتیں، لیکن یہ سارا قصہ سن کے پریشان ہو۔ اگلے دن پھر پہنچے تجدید محبت کے لیے، دوبارہ ملنے کے لیے، نہ وہاں کٹیا تھی، نہ وہ شخص تھا، نہ اس کا سامان۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے ملنے کے بعد فوراً اس نے اپنا سامان سمیٹا اور کہیں چلا گیا کہ یا اللہ جو عمل تیری رضا کے لیے تھا یہ بندوں پر کھل گیا۔ شیطان ریاکاری کا بار نہ کر دے، اپنے اخلاص کی حفاظت کے لیے
خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو. تو بارش کے نزول کا یہ قصہ اللہ تعالیٰ کے پاس بندے اتنا قرب ان کو حاصل ہے, ایسا تعلق باللہ ہے, ایسی اللہ تعالیٰ سے صلح کر رکھی. نبی علیہ السلام کی حدیث رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض لوگ سر خاک آلود ہیں, پاؤں گرد و غبار سے اٹیٹ پڑے, دروازوں پر جائیں تو لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں, اندر داخل نہیں ہونے دیتے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ایسی دوستی ہے, ایسی محبت ہے, کبھی اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. ایسے وہ مقربین. تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے کا بس عقیدہ توحید پختہ ہو, صلح اس کے ساتھ مکمل ہو, دوستی پوری ہو. یہ نہیں کہ مطلب کے گناہ کرو اور جو مطلب کے خلاف ان سے توبہ کرتے رہو. ہر گناہ سے توبہ کر کے پوری صلح کر لو, رجوع اللہ کر لو, عقیدے کا فہم حاصل کر لو, توحید کے نقطے سمجھو, ان پر قائم ہو جاؤ. یہ اللہ کی رضا بھی ہے, دعاؤں کی قبولیت بھی ہے, نعمتوں کی بحالی بھی ہے, اور ہر طرح کے امن اور سکون اور سلامتی کی ضمانت بھی ہے. بتوفیق بید اللہ تعالی. اللہ کی رضا کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ اس بارش کو جو برسے گی انشاءاللہ اس کو رحمت کی بارش بنا دے. یہ اللہ کی دین اور اس کی فضل ہے, اس کی عطا ہے. اللہ سے نعمتیں عطا فرماتا رہے. جو بھی ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ساری پوری فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب قرار دے دے, اس کی رضا حاصل ہو جائے, اس کی محبت اور رحمت حاصل ہو جائے. یا اللہ ہم تیرے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے, تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے. یا اللہ اپنا فضل عطا فرما دے, اپنی رضا سے ہماری چوریاں کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. پنجاب میں ایک محدث تھے مولانا رفیق اثری رحمہ اللہ تعالی, اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا. بڑا علمی خلا ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کی بخشش فرما دے. جمعے کی نماز کے بعد غائبانہ ان کا جنازہ انشاءاللہ پڑھیں گے, اس میں آپ شریک ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ رب العزت ان کی ساری منزلیں آسان فرما دے. اور اللہ یہ توفیق دے کہ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا وہ پر ہو جائے. خلا پر نہیں ہوتا, علماء چلے جاتے ہیں, ایک دراڑ پڑ جاتی ہے, وہ دراڑ پر نہیں ہوتی. اور اللہ کے خزانے بے پناہ ہیں, بے شمار ہیں. اللہ چاہے تو اس سے بہتر عطا فرما دے. یہاں طلبہ موجود ہیں, اگر طلبہ اپنے طور پر ایک عزم کر لیں کہ ہم رفیق اثری بننے کی کوشش کریں گے, بدی دن راشدی بننے کی کوشش کریں گے, اور اس ٹارگیٹ کے ساتھ وہ ایک عزم کر لیں اور محنت شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. اس کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ اس صدمے سے ہمیں عہدہ برا ہونے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اس کا دین بدل عطا فرما دے. اللہ مرحوم کی گناہوں کو معاف فرما دے, بخشی لغزشوں کو معاف فرما دے, ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت ہمیں اس علم و عمل کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا وباء كورونا وارفع عن سائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.